الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. حمد و صلوات کے بعد بزرگوں اور حاضرین، ملت کے نوجوانوں، الحمدللہ قرآن کے چیلنج پر آپ نے بڑی تفسیر کے درمیان تفصیلی گفتگو آپ سے ہوئی. پھر قرآن کی تاثیر پر آپ نے کل سنا. آج بھی میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی تاثیر کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ حضرات سے مختصر وقت میں کہنا چاہتا ہوں. حاضرین، قرآن کریم اپنے اندر بڑی عجیب حلاوت اور تاثیر رکھتا ہے. انسان تو انسان، جن بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. قرآن کریم میں مستقل ایک سورہ ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ جن ہے. ایک آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان بھی اور جنات بھی. سورہ جن ایک مستقل سورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نبی بنائے گئے، آپ کی بعثت ہوئی، قرآن اترنا شروع ہوا. اور آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ قرآن کی نزول کی مدت مکمل 23 سال ہے. آپ کی مکی زندگی 13 سالہ، مدنی زندگی 10 سالہ. 13 اور 10 جو ہے 23 سال قرآن اترتا رہا. قرآن کے مکمل ہونے میں، اور یہی مدت دین کی تکمیل کی اور دین کے مکمل ہونے کی ہے. آپ علیہ السلام پر قرآن اترنا شروع ہوا تو جنات نے دیکھا کہ آسمان پر جانے والے جنات، ان کو شعلے مارے جا رہے ہیں. اصل میں نیچے سے جنات جو ہے قطار لگا کر اوپر کو جاتے، اور آسمان میں جو فرشتوں کی گفتگو ہوتی اسے اچک لیتے، اور پھر نیچے سناتے اپنے جو ہے کاہن کو سنا دیتے، اور کاہن کئی باتیں ملا کر اس میں سنا دیتا. یوں کبھی ایک آدھ بات اس میں سچی بھی ہو جاتی. پہلے سے بھی ان کو آگ کے ڈھیلے، شہاب ثاقب مارے جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بڑی سختی سے ان کو روک دیا گیا اور پوری طرح سے بند کر دیا گیا. وہ اوپر جا نہیں سکتے اور کوئی بات سن نہیں سکتے. ہر طرف سے ان پر جو ہے انگارے برسارے جا رہے ہیں، گویا پوری حفاظت ہو رہی. اب جنات کو پریشانی ہوئی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. جیسے سورہ جن میں ہے کہ اللہ اس سے کسی بڑے خیر کا ارادہ چاہتے ہیں یا کسی بڑے شر یا آفت اور مصیبت کو اتارنا چاہتے ہیں، یہ اللہ ہی جانے. پریشان تھے جنات، تو مشورہ ہوا جنات میں، اور جنات میں یہ طے ہوا کہ ذرا جو ہے دنیا کا دور لگائیں. کوئی نہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے، کوئی انقلاب برپا ہو کر ہے، اسی کا یہ اثر ہے کہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا. اس سے پہلے یہ دوسری بات آپ کو جنات سے متعلق کہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح سے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ویسے ہی آپ جنات کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے جس طرح انسانوں میں دعوت و تبلیغ کی، اسی طرح آپ نے جنات میں بھی دعوت و تبلیغ کی. چنانچہ تفسیر اور حدیث کے ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے 6 مرتبہ آپ جنات کی جماعتوں میں جا کر آپ کا ان کو دین کا سمجھانا ثابت ہے. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے
اور چلے، اور ایک جگہ پر ایک میدان میں جا کر آپ نے ان کو بٹھایا اور دائرہ کھینچا، سرکل بنایا، کہا کہ عبداللہ بن مسعود تم یہیں بیٹھے رہو، اس سے باہر کسی بھی صورت میں ہرگز نہیں نکلنا، جب تک میں نہ آؤں تم یہاں سے نکلو گے تمہارے لیے آفت ہے۔ یہ کہہ کر آپ ان کو بٹھا کر چلے گئے۔ آپ گھنٹوں وہاں رہے، بہت دیر کے بعد آپ واپس آئے، پھر آرام کیا آپ نے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید قسم کے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، طرح طرح کے لوگ جو ہے جا رہے تھے اور میرے قریب آتے اور یوں جو ہے ادھر سے ادھر سے کٹ کر نکل جاتے، جیسے ہمارے زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو گویا کوئی چٹان ہے اور وہاں راستہ نہیں ہے، وہاں سے جو ڈیوائڈ ہو کر چلے جاتے۔ میں دیکھتا ہی رہا، گھنٹوں لوگ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے، لیکن کوئی جو ہے مجھے لگتا نہیں، اور گویا کہ میں ان کو دکھ نہیں رہا ہوں، آزو بازو سے نکل کر چلے جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ جنات تھے، اور وہ جنات میں میری کانفرنس تھی، اور گھنٹوں ان کے درمیان میں میرا بیان اور تقریر رہی، اور تم اگر اس دائرے سے باہر نکلتے تو وہ ضرور تمہیں مار دیتے۔ وہ دائرہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا اور اس میں رہ کر تم نے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ اس طرح کی تبلیغ کے لیے آپ نے جنات میں 6 مرتبہ جو ہے آپ نے ان کو جوڑا اور ان میں بات کیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور انسان کے لیے بھی، جسے میں نے پہلے بھی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ انسان اور فرشتوں دونوں کو انسان اور جنات دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جو ہے پیدا کیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب ایک فرشتوں کو اوپر، جنات کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا، آگ کے شعلے برسائے جا رہے تھے۔ اچھا، اس آگ کے شعلے کے بارے میں ذرا تفصیلات بتاؤں میں۔ یہ جو آگ آپ دیکھیں، کبھی ہمیں دکھتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ کر گر رہا ہے اور کبھی بھاگتے ہوئے دکھتا ہے۔ آپ کبھی آسمان پر غور کیجئے، لگتا ہے کہ ستارہ بھاگ رہا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ ٹوٹ کر گر رہا ہے۔ قرآن کے روح سے وہ آگ کے شعلے ہیں جو شیاطین اور جنات کو پھینکے جاتے ہیں اور ان کو مارے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، کہا کہ ہم نے جو ہے آسمان دنیا کو، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے رونق بخشی۔ 7 آسمان ہیں، سب سے نیچے والا جو آسمان ہے اسے آسمان دنیا کہتے ہیں، کیونکہ نیچے والوں کو آسمان نظر آتا ہے، اوپر کے آسمان نظر نہیں آتے، تو آسمان دنیا ہے، اسے اللہ نے ستاروں سے زینت بخشی۔ آپ دیکھیں اندھیرا ہو اور پھر رات میں آپ آسمان کی طرف جو ہے نظر کریں، کتنا خوشنما ہوتا ہے، آسمان پر جو ہے ستارے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں چاند ہوتا ہے، یہ سب اس کی زینت کے لیے اللہ نے بنائی۔ اور دوسرا مقصد فرمایا کہ ہم جو ہے رجوما للشیاطین، اس سے شیطان کو پھینک کر مارنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ وہ آگ کے شعلے ہوتے ہیں جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں اس سے۔ اور تیسرا کام ہے ستاروں کا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، قرآن کہتا ہے کہ ستاروں سے ہم راستے بھی جو ہے دکھاتے، لوگ راستہ بھی پاتے۔ آپ جو ہے لاکھوں میل اسکوائر جو سمندر ہے، آدمی اس میں سفر کرے تو سمت کیسے طے کرے کہ مجھے اس ملک کی طرف جانا ہے، میرا شہر ادھر آتا ہے، جنگل میں بیچ میں بھٹکنے کی طرح وہاں بھی بھٹک سکتا ہے، تو وہ رات میں ستارے کو دیکھ کر وہ منزل طے کر لے کہ یہ ستارہ، اس ستارے کی طرف میرا شہر اور ملک آتا ہے، اور بس ادھر کشتی چلاتے چلے جائے، ادھر جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے گا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو قرآن کے روح سے یہ 3 مقصد ستاروں کے بنائے جانے کا ہے۔ اور حدیث آپ نے سنا ہوگا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم یہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، تم جن کی بھی اقتداء کرو راستہ راہ راست پالو گے۔ یہ جو صحابہ کو ستاروں سے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے وہ یہی بات ہے کہ جس طرح ستاروں سے رات کی تاریکی میں آدمی راستہ متعین کر کے منزل تک پہنچ سکتا ہے، یہی حال میرے کسی صحابی کا تم پیچھا کرو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، نجات اور کامیابی مل جائے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر جو ہے وہ جو شیاطین کو شعلے پہلے بھی مارے جا رہے تھے، لیکن آپ کے آمد کے بعد
بے حد پہرا دے دیا گیا، اور کسی طرح سے فرشتوں کی بات سننے کے لیے جنات کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ سورہ جن میں ارشاد ہے فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو بھی وہاں سننے پہنچتا ہے وہ بڑے بڑے آگ کے شعلے پاتا ہے، اس سے اسے جو ہے مارا جاتا ہے اور کسی طرح وہاں پہنچ نہیں پاتا ہے۔ زبردست بندوبست۔ تو اب جنات نے طے کر کے پورا جو ہے علاقہ گھومنا شروع کیا، گھومتے گھومتے مکہ پہنچے، بطن نخلا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز کو طول دیا جائے۔ آپ دیکھیں پوری نمازوں میں سب سے لمبی نماز فجر کی ہے، اور حالانکہ آدمی اس میں نیند سے اٹھ کر آتا ہے، اور ایک وجہ آپ دیکھیں جتنی لازمی جو ہے فجر میں سنت پڑھنا ہے، کسی اور نماز میں اتنا مؤکدہ جو ہے سنت کو نہیں بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی سو کر اٹھ کے آتا ہے تو اس پر نیند کے اثرات رہتے ہیں، وہ سنت پڑھے ضرور تاکہ کچھ نیند کا خمار اس سے نکل جائے، اور پھر جب فرض کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر جو ہے وہ امام کی قرات کی طرف توجہ دے سکے۔ قربان جائیے اللہ پر، اسلام جو ہمیں اس نے عطا کیا اپنے نبی کے واسطے سے، صبح اٹھتے ہی ہم اللہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام ہم سنیں، پاک کلام، مقدس کلام، روحانی کلام ہمارے کانوں میں گونجے، اور ہمیں جو ہے ہماری صبح کی ابتدا، صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے جو ہے شروع ہو، اور اس طرح دن بھر اس کی برکات ہو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اسلام میں چاہتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو سنے، اس لیے حکم ہے ایک کان میں جو ہے اذان پڑھ کر پھونکی جائے اور ایک کان میں اقامت پڑھ کر پھونکی جائے۔ اس کی اذان و اقامت تو ہو گئی، اب اس کی جماعت اچانک کبھی بھی رکعت باندھی جائے گی، وہ نماز جنازہ ہے جو کبھی بھی پڑھا دی جائے گی۔ نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اذان و اقامت پہلے ہی ہو چکی ہے، جیسے اذان ہو گئی اقامت ہو گئی تو تیار رہے، فوراً جو ہے رکعت باندھی جائے گی۔ یہی حال ہے جنازے کا بھی کہ ہماری اذانیں اور ہماری اقامتیں نماز کی ہو چکی ہیں، اور کبھی بھی جو ہے نماز جنازہ جب اللہ چاہیں گے تب ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرشتے جو ہے فجر کی نماز میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پہنچے تو دیکھا بطن نخلا کھجور کی جو ہے بستیوں میں دھوتے ہوئے، کھجور کے درختوں کی بستیوں میں ہوتے ہوتے آپ بطن نخلا پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا جو ہے آپ فجر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات نے قرآن سنا، ان کو بڑا عجیب لگا اور بڑا تاثیر پیدا کرنے والا کلام دکھا، انہوں نے اسے سنا بھی اور وہیں اس پر ایمان بھی لا لیا، ایمان لائے اور پھر واپس گئے، اور پوری طرح انہوں نے طے کر لیا کہ ہمارے لیے جو انقلاب پیدا ہو گیا ہے اور آسمان پر پوری طرح ہمیں جو روک دیا گیا ہے، اسی قرآن کا اثر ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ فرشتے جنات آ کر اسلام قبول کر کے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو درخت نے گواہی دی، اللہ کے رسول آپ نماز میں جو ہے جنات کی حاضری ہوئی تھی، انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لا لیے۔ پھر اس کے بعد سورہ جن نازل ہوا، سورۃ الجن نازل ہوئی، اور اس میں آپ علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف، صحیح راستے کی طرف رہبری کر رہا ہے، فآمنا بہ، ہم نے اس پر ایمان لایا، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حاضرین، یہ اللہ کا کلام اپنے اندر ایسی زبردست تاثیر رکھتا ہے، انسان تو انسان، جب جنات نے بھی سنا وہ اس سے اثر لیے بغیر نہیں رہے، اللہ کے نبی کو بھی وہ بتائے نہیں، اور یہ سمجھ گئے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں زبردست چینجز آ کر ہے وہ اسی قرآن کی وجہ سے ہے اور اسی نبی کی آمد کی وجہ سے ہے۔
اور اسی نبی پر جو قرآن اتارا جا رہا ہے اسی کی برکت سے ہے، اس طرح سے وہ ایمان سے مالا مال ہوئے۔ سورہ جن میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ مجھے مختصر وقت میں جو ہے تاثیر قرآن پر بس اسی بات کو جو ہے مختصر طور پر پیش کرنا تھا۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت اور قرآن کی منزلت و مرتبت پیدا کرے۔ اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، مسئلے میں ایک دو مسئلے آپ کو بتاتے ہوئے چلوں۔ نماز میں نے پچھلے دفعہ درمیانی قاعدہ اور آخری قاعدے کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ تشہد کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے امام کے ساتھ شریک ہوئیں، اچھا تشہد میں ایک اور بات بتا دوں، درمیانی قاعدے میں تشہد کے بعد آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ 3 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، تشہد ہو گیا تو کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر تشہد سے زیادہ پڑھ دیا، آپ درود پڑھ دیے، دعا پڑھ دے، تو پھر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں تک پڑھے تب جا کر سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے صرف پڑھا اللہم صلی علی، اس پر جو ہے درود نہیں ہوتا ہے، سجدہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اچھا سجدے سہو درود پڑھنے پر کیوں واجب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تشہد ہو گیا اور آپ کو کھڑا ہونا تھا۔ نماز میں جو ہے قاعدے سے قیام میں جانے میں تاخیر ہوئی، ارکان کی ادائیگی میں جب تاخیر ہوتی ہے تو اس پر بھی سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ترتیب بدلے تب بھی سجدے سہو واجب، تاخیر ہو تب بھی سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی پر واجب اس لیے نہیں کہ پورا جملہ نہیں ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس پر جا کر جملہ پورا ہوتا ہے۔ اور اتنا اگر کوئی آدمی پڑھ لیا تو اس پر جو ہے درمیانی قاعدے میں پڑھنے پر سجدے سہو سے کرنا پڑے گا، اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اکابرین جو تھے، اسلاف اور اولیاء جو تھے، ان میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت ہوا کرتی تھی۔ اور جب زیارت کی بات آ گئی، خواب میں زیارت ہوتی تھی، آپ نظر آتے تھے۔ اور جب آپ کو میں زیارت کی بات آئی تو بتا دوں، خواب میں اگر کسی نے نبی کو دیکھا ہے تو وہ نبی ہی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ نبی کی شکل کو اپنائے۔ خواب میں شیطان خدا بن کے آ سکتا ہے، اس لیے کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن نبی بننے کی شیطان کو پاور اور طاقت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں نبی کو دیکھا، اس میں کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے۔ اور مرحوم کو خواب میں کوئی دیکھے اور وہ تکلیف میں رہے تو وہ واقعی تکلیف میں ہے، راحت میں دیکھے تو واقعی راحت میں ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی دنیا میں ہے جہاں جھوٹ نہیں چلتی۔ اس لیے اگر اپنے عزیز و اقارب، باپ، دادا، بہن، ماں، کسی کو مرحوم کو خواب میں دیکھے کہ وہ سفید پہنے ہیں، خوشحال ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ خوشیوں میں، خدا نخواستہ پریشان حال کوئی ان کو بھگا رہا ہے مارتے ہوئے یا مریض پڑے تو اس کا مطلب وہ تکلیف میں، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، دعائیں کرے، ان کے نام پر قرآن پڑھے، صدقات کرے، کہ وہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تکلیف میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا ابو حنیفہ یہ کیسا مسئلہ بنایا تم نے کہ میرے نام پر کوئی درود پڑھتا ہے اور پھر تم اس کے لیے سجدے سہو واجب کرتے ہو، تو میرے نام پر درود پڑھ رہا ہے، اس پر سجدے سہو کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ درود بھی کیا درود ہے جو بھول میں پڑھی جائے، وہ تو بھول کر پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یاد ہی نہیں کہ ہاں درود نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ درود بھی کیا درود ہے جو بھول میں پڑھی جائے، اسے ہوش بھی نہیں کہ ہاں درود نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ جو بھول کر بھی درود پڑھ دے اس پر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی امام کے پیچھے ہے اور امام
یہ امام جو ہے جلدی پڑھ لیا یا مقتدی کسی خیال میں بیٹھا ہے اور امام نے جو ہے تحیات تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیا، اب مقتدی کیا کرے؟ یا تو آہستہ پڑھ رہا تھا یا خیالوں میں کھو گیا تھا، اچانک یاد آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ التحیات تو پڑھ کر ہی جو ہے مقتدی پیچھے پڑھنے والا سلام پھیرے گا، درود دعا نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن التحیات امام نے سلام بھی پھیر دیا اور تم نے التحیات نہیں پڑھا، بھلے 5-10 سیکنڈ دیر ہو لیکن التحیات پڑھے پھر بعد میں سلام پھیرے، اس لیے کہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، درود وغیرہ اس کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں وہ واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے سلام پھیر دیا ہے اب میں بھی